بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ داستان کربلا، پہلا حصہ۔ کربلا کی دوپہر کے بعد کی رکت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں میں لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے سبھی چشم و چراغ بجھ چکے ہیں، سوائے ایک نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے۔ ان کا کیا عالم ہے؟ نظروں کے سامنے لاشوں کے انبار لگے پڑے ہیں، جن میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھوں کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں اور باپ کی نشانیاں بھی، کہیں بیٹا تو کہیں بھانجا، کہیں بھتیجا تو کہیں اور اہل بیت کے کسی جانثار کی بے گور و کفن لاش پڑی ہے۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر ماتم کون کرے، کون آنسو بہائے، اور کون ان جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے؟ دوسری طرف ایک تنہا حسین اور دونوں جہان کی امیدوں کا ہجوم، ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہے۔ سب نے دم رخ سے دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام مقام میدان میں پہنچے، زانوں پر سر رکھا اور جان نثار نے دم توڑ دیا۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے سبھی چشم و چراغ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور غمزدہ بہنیں ہیں، جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، بہنوں کا روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تن میں تڑپنے کی بھی سکت باقی نہیں، جن کے دل موم سے بھی نازک تھے، آج ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی ہے، جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید ہیں۔ آہ، اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں کوہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر آبد کو بیمار گلے لگاتے ہیں، اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو پیاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک عجیب کشمکش میں گرفتار ہیں، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان شہادت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے ہمارے بعد اہل خانہ کا کیا حل ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ایمان سے مضبوط دل کی آواز چیخ چیخ کر کربلا کی طرف بلا رہی ہے۔ بلاخر اہل بیت کے ناخدا کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اب سر پر کفن باندھے میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمے سے باہر نکلے اور ایک سمندر جیسے لشکر کے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجیے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا بھی دل پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا مسافر تنہا 22,000 تلواروں کی زد میں ہے۔ دشمنوں کی خونریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشک بار آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ پل پل میں دل غم کے گہرے سمندر میں ڈوبا جاتا ہے، کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے تو کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔ افسوس، آج پھولوں کی پنکھڑی پر قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے